بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دن میرے لیے بہت خاص تھا کیونکہ یہ میری شادی کا دن تھا۔ سرخ شرارہ پہنے پوری سج دھج سے تیار ہوئے بہت خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سب نے دل کھول کر میری تعریف کی تھی۔ میں اپنے اجلے عروسی میں بیٹھی اپنے جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے۔ ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی ایک رومانوی اور خوبصورت ازدواجی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میرا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب میری شادی میرے بہنوئی سے طے کر دی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، بلکہ وہ پڑھے لکھے اور خوبصورت نوجوان تھے، مگر میں نے انہیں ہمیشہ بہنوئی کے روپ میں قبول کیا تھا۔ میری باجی فرحانہ کے انتقال کے بعد جب اس کی ساس نے میری ماں سے میرا رشتہ طلب کیا تو انہوں نے مجھ سے بغیر پوچھے ہی ہاں کر دی۔ اس بات کا مجھے پتہ چلا تو میں ان سے بہت ناراض ہوئی اور بہت دن تک گھر والوں سے بول چال بند کر دی۔ ایک روز میری امی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹا، ہم سب تم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کرنا چاہتے۔ اظہر ایک اچھا اور خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ وہ لالچی نہیں ہے اور اچھا کماتا ہے۔ کیا تم اس وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ 2 سال شادی شدہ زندگی گزار چکا ہے؟ کبھی کبھی وقت بدلنے کے ساتھ رشتے بھی بدل جاتے ہیں میری پیاری بیٹی، پھر بھی اگر تم انکار کرنا چاہتی ہو تو میں آج ہی اظہر کی ماں کو فون کر کے انکار کر دوں گی۔ تم رات تک مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ امی یہ کہہ کر چلی گئیں اور میں سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو وہاں ماریا کالنگ لکھا جگمگا رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو اپنی پریشانی کا ذکر اپنی دوست سے کر کے کوئی اچھا مشورہ مانگ لوں گی، لیکن کال کرنے کے بعد میرے ہوش ہی اڑ گئے جب ماریا نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور ساتھ اس کا قیمتی زیور بھی چھین لیا ہے۔ اب اس کے گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے اور قانونی طور پر مسئلے کو حل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ تمام باتیں سن کر جو میں اپنی پریشانی بھول چکی تھی، الٹا ماریا کو تسلی دے رہی تھی، جس نے ابھی 6 ماہ پہلے ہی پسند کی شادی کی تھی اور اب اتنے کم وقت میں ایسا بھیانک نتیجہ دیکھ لیا تھا۔ اس کی پوری داستان سن کر مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہو چکا تھا کہ دنیا بہت مطلب پرست اور فریبی ہے اور بڑوں کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ 100% درست فیصلہ محسوس ہونے لگا اور میں اسی وقت اپنی امی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور انہیں کہا کہ امی، میں اظہر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران اور خوش ہو گئیں۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے اپنے گلے لگا لیا، میری پیشانی چومی اور مجھے بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ امی کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ فرحانہ باجی کو ہمیشہ میں نے شادی کے بعد خوش اور سجے سنورے ہی دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے ان کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تو دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر پر نظر پڑتے ہی میں اس کے قریب آئی اور بولی، میری پیاری بہن، تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ گئی ہو۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے تم اپنی ساری خوشیاں میری جھولی میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں آئی تھیں۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر اس کی تصویر پر ڈالنے کے بعد میں اجلے عروسی میں آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اظہر کا انتظار تھا۔ آنے والے حسین لمحات کا سوچ کر میں شرم سے سمٹ رہی تھی۔ اسی وقت دروازے کی نوب گھمانے کی آواز آئی تو میں نے سر جھکا کر گھونگھٹ گرا لیا۔ اظہر چلتے ہوئے بیڈ کے قریب آئے اور جس طرح اندر داخل ہوئے اسی طرح خاموشی سے واپس چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکالا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے لگی میری باجی کی تصویر اب اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ اظہر 1 سال بعد بھی بیوی کی موت کا دکھ نہیں بھلا سکے ہیں۔ انہیں اس وقت میری دل جوئی کی ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے تعاقب میں چلی گئی۔ میں انہیں تسلی کے 2 بول کہہ کر ان کو بہلانا چاہتی تھی تاکہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی تو وہ لاک تھا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ مجھے اپنے بھاری اور کامدار لباس سے الجھن ہونے لگی تھی۔ صبح سے رات تک بے آرام رہنے کی وجہ سے مجھے نیند بھی آنے لگی تھی، سو میں اپنا بھاری لباس سنبھالتے ہوئے کمرے میں واپس آ گئی اور کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اظہر بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے اور میری ساس ان سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، اظہر نے اتنے پیار سے کہا کہ پچھلی رات کی بدمزگی کو بھلا کر میں مسکرا دی۔ اسی وقت میری نظر سامنے دیوار پر لگی باجی کی تصویر پر پڑی۔
تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہیں۔ میرے لبوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا، سو میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اور اظہر نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد اظہر کے کچھ دوست ملنے آئے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے، جبکہ میں تیار ہونے لگی۔ پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ آج میں بہت پرسکون تھی اور مجھے اظہر کا رویہ دیکھ کر امید تھی کہ جلد ہی ہم ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، مگر رات ہوئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج رات بھی اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر لے کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ میں پریشان سی بیٹھی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان پر رحم آنے لگا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر رشک بھی، جیسے جسے اتنی چاہت کرنے والا شوہر ملا تھا کہ انہیں بھلا بھی نہیں پا رہا تھا۔ خیر، میں کمرے سے نکلی اور اظہر کے پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ کمرہ لاک کر چکے تھے۔ میں بے بس وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے اظہر کے کچھ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر بغور سننا چاہا تو مجھے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس مجھے میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں اب کیا بتاتی کہ ولیمے کی دلہن اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اس سے جان چھڑا کر خود کو دوسرے کمرے میں قید کر چکا ہے۔ وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ کر کہنے لگی کہ فکر نہیں کرو، صرف کچھ دنوں کی بات ہے، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوسی بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی، واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ باجی اور اظہر کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم دونوں بہنیں تھیں۔ فرحانہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان سے کوئی فرمائش کرنے کی دیر ہوتی اور وہ پورا کر دیتے۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور زبردستی کے قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلے کا اختیار باجی کو سونپ دیا۔ جب میری امی کی دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئیں اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی، کیونکہ اظہر امی ابو کو بہت پسند تھے اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک تقریب میں پسند کیا تھا۔ میں نے ان کی شادی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب میں ان کے گھر رہنے کے لیے آتی تو وہ رات کو کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننا چاہی تو وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی بس یوں ہی اپنے کمرے میں دل گھبرا گیا تھا، اس لیے باہر آ گئی۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے امی سے کیا تو وہ بھی ہنس کر بولی، پگلی، نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی بہت سجی سنوری اور خوشباش ہوتی تھیں، اس لیے میں بھی اس وہم کو دل سے نکال دیا تھا۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے کے لیے آئے تو مجھے ان کا انداز بہت مشکوک لگا، جیسے وہ نشے میں ہوں یا پھر نیند کے زیر اثر۔ وہ اس دن یا تو شاید جلدی میں بھی تھے، تبھی باجی کو ڈراپ کرتے ہی گاڑی اڑا کر لے گئے۔ میں نے باجی سے اس حوالے سے پوچھنا چاہا، مگر جب ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلی صبح یہ بات میں نے باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن کے بعد ہی اظہر بتراوی سے باجی کو لینے کے لیے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ کے بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ساس نے کہا کہ باجی کو ایک دم سے سینے میں درد اٹھا تھا، جو شاید ہارٹ اٹیک تھا، جس کی وجہ سے وہ بچ نہیں سکی۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو گیا تھا، مگر ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے، سو کچھ وقت گزرا تھا تو ہم بھی اپنے معاملات زندگی میں واپس لوٹ گئے۔ میرے والدین نے میری شادی اظہر سے کر دی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ دن میں ٹھیک رہتے اور رات ہوتے ہی باجی کی تصویر دوسرے کمرے میں لے جا کر اس سے باتیں کرتے۔ میں ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ابھی تک مجھے یہ موقع نہیں ملا تھا۔ میں انہیں سوچوں میں گم نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک اندھیرے کمرے میں فرحانہ باجی کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں دونوں ہاتھوں کی ادھر ادھر گھماتے ہوئے باجی کو چھونے کی کوشش کر رہی تھی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی؟ تنگ آ کر میں نے کہا تو وہ روتے ہوئے بولی، تم مجھے تبھی پا سکو گی اگر تم مجھے انصاف دلا دو، صرف تم ہی مجھے انصاف دلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے میں ان لفظوں پر غور کرتی اور کوئی اور سوال پوچھتی، میری آنکھ کھل گئی۔
कमरे में हर तरफ अंधेरा था। शायद लाइट जा चुकी थी या फिर किसी खराबी की वजह से बंद थी। मेरा पूरा वजूद पसीने में शराबोर था और मैं लंबे लंबे सांस ले रही थी, मगर मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मेरे जहन में तो बस अपनी बहन के कहे हुए अल्फाज ही गूंज रहे थे। एक बात बताना मैं भूल गई कि मेरी बहन बहुत नेक थी। वो 5 वक्त की नमाजी थी और बहुत इबादत करती थी। कई बार मैंने इसे तहज्जुद पढ़ते भी देखा था। अगली सुबह अज़हर के बाद जाने के बाद मैं टहलते हुए बराबर वाले कमरे में आ गई। मैं देखना चाहती थी कि वहाँ क्या है। इस कमरे में सोफ़े सेट और एक अलमारी के कोई दूसरा सामान नहीं था। मैंने अलमारी खोली तो कुछ दवाओं के खाली रैपर्स मेरी नज़र से गुजरे। मैंने इन्हें उठाकर उलट पुलट कर देखा। वो शायद बाजी की दुआएं थीं, क्योंकि मैं अक्सर इनके बैग में देखा करती थी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मगर इस दुआ का नाम पढ़कर मैं चौंक गई। मेरी समझी शायद मुझे कोई गलत फहमी हो गई होगी। सो मैं वो रैपर वहीं रखकर अलमारी बंद करने लगी तो एक छोटा सा शॉपिंग बैग ऊपर वाले दरवाजे से मेरे कदमों में आ गिरा। मैंने इसे उठाकर देखा तो वो एक नशा आवर दवाओं से भरा हुआ था। मुझे शदीद हैरत हुई और मैंने वो बैग वहाँ से उठाया और चुपके से अपने कमरे में ले आई। शाम हुई तो अज़हर बेचैन से इधर उधर टहलने लगे, जैसे इनकी कोई कीमती चीज़ गुम हो गई हो। मैंने इनकी बेचैनी महसूस कर ली, लेकिन मैं साफ नज़र अंदाज कर गई, क्योंकि अगर वो नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते थे तो एक अच्छी बीवी होने के नाते मैंने इनकी ये आदत ख़त्म करनी थी। शायद इसलिए बाजी भी इनकी दवाएं अपने बैग में रख लेती थी ताकि इनकी आदत छुड़वा सकें। मैं जानती थी कि इनकी पसंदीदा डिश कढ़ाई गोश्त है, सो मैं किचन में बनाने के लिए चली गई, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि मर्द के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है। सो मैं आज इस बात पर अमल करके अज़हर का दिल जीतना चाहती थी। बाजी भी अज़हर का मूड बेहतर करने के लिए इनकी पसंदीदा डिशेस ज़रूर बनाती थी। मैंने खाना बनाने के बाद मुलाजमा से टेबल सेट करवाया और हम डिनर करने लगे। अज़हर को खाना बहुत पसंद आया। उन्होंने डट कर खाया और दिल खोल कर तारीफ़ की। क्या तुम इतना मज़ेदार खाना बनाने पर मेरा तोहफ़ा लेना चाहती हो? अज़हर के इस गैर मुतवक्के सवाल पर मैं हैरान होकर इनकी तरफ देखा। सवाल से ज़्यादा इनका पूछने का अंदाज़ अजीब लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनकी इस बात का सास की मौजूदगी में क्या जवाब दूं। सो मैं खामोश हो गई। एक बार फिर अज़हर ने अजीब से अंदाज में अपना सवाल दोहराया तो सास ने जल्दी से मुझे एक काम से किचन में भेज दिया। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो वो अपने बेटे को धीमी आवाज़ में जाने का कह रही थी। मुझे अज़हर का इस तरह का रवैया बहुत अजीब लग रहा था। एक दिन मैंने हिम्मत करके सास से बात की और इससे बताया कि आपका बेटा तो नशा करता है, फिर आपने इस शख्स से मेरी शादी करवा के क्यों बर्बाद की मेरी ज़िंदगी। वो कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारी बहन और इसकी बीवी की मौत के सदमे ने इसे निढाल कर दिया है और अपने गम को भुलाने के लिए वो इस सब में मुब्तला हुआ है। मैं इसे समझाऊंगी। मैंने रात को फिर से सोने के लिए आंखें बंद की तो बाजी की रोती हुई सूरत मेरे सामने आई। वो मुझसे इंसाफ मांग रही थी। आखिर एक कैसा इंसाफ? बाजी को यूं ख्वाब में तड़पता हुआ देखकर मैं बेचैन हो गई। फिर दिल में अजीब व गरीब ख्यालात आने लगे कि कहीं बाजी की मौत हादसाती थी या फिर कुछ और था। सास ने बताया जब बाजी को हार्ट अटैक हुआ तो इन्हें अस्पताल ले जाया गया था। इस वक्त तो ना कुछ पूछने का होश था ना ही किसी किस्म का शक, मगर अब बाजी को यूं ख्वाब में देखना एक गैर मामूली बात थी। मैंने अपने कमरे को छान मारा कि मुझे अस्पताल की वो रिपोर्ट मिल जाए जिसमें बाजी की मौत डिक्लेयर की गई थी, ताकि मुझे वजह तो पता चले, मगर कमरे में ऐसा कुछ कागज़ नहीं मिला। सुबह शौहर के घर से बाहर निकलते ही इसके कमरे की सफाई के बहाने मैं वहाँ भी जाके देख लिया, मगर मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। अब सास का कमरा रह गया था और मुझे उम्मीद थी कि शायद यहाँ से कुछ मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। अलमारी से एक अस्पताल की रिपोर्ट मिली जिसमें बाजी की मौत की वजह दिल का दौरा ही लिखी थी। ये अपनी आंखों से पढ़कर मेरे दिल को करार आ गया और थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि मैं अपने ही घर वालों पर शक कर रही थी। दिन यूं ही गुजरकर अज़हर के धूप छाँव वाले रवैये के साथ गुजरने लगे। एक रात मैंने यूं ही देखा कि जब वो दूसरे कमरे के अंदर गया तो इसके हाथ में एक नहीं 2 फ्रेम थे। एक तो मैं पहचान गई थी, वो आपी की तस्वीर वाला फ्रेम था, और दूसरा शायद नया बनवाया गया था। मगर सस्पेंस की बात ये थी कि इस दूसरे फ्रेम में किसकी तस्वीर थी। अगली रात को मैं सोने के लिए लेटी तो मैंने जानबूझकर आंखें बंद कर लीं और फिर सोने की अदाकारी करने लगी। आज रात मैं ज़रूर ये भेद लेना चाहती थी जो मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रहा था। मैंने महसूस किया था कि हस्बे मामूल अज़हर कमरे में आए और बाजी की तस्वीर लेकर हाथ में चले गए। जब तक इनको यकीन हो गया था कि मैं सो चुकी हूँ, इसके बाद उन्होंने बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए।
میں نے آنکھیں کھول کر ان کی پشت دیکھ لی تھی اور جیسے ہی وہ کمرے میں گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر دوسرے کمرے کو لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں بے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برابر والے کمرے میں آ کر رک گئی۔ میں نے دروازے کی نوب آہستہ سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چپکے سے جھانکا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھک سے باتیں کر رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلا پن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا اور میں بہت جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر بھی پسند کر چکا ہوں، بس تم تھوڑا انتظار کر لو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا دی۔ وہ دونوں تصاویر کو ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر اس کے دل دہلا دینے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی تھی۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے واپس آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی، لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں میلوں کا سفر طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اظہر خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے، باجی کے ساتھ وہ دوسری تصویر شاید انہی کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر کے بعد میری آنکھ لگی تو باجی کی کراہتی ہوئی آواز پھر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لی۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تھا تو وہ مسکرا گئیں۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے تیمے میں نپٹا چکی تھی، مگر پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے کرنا تھا۔ سو میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر کے سو چکے تھے۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی۔ میں اٹھی، وہ الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھیں اور الماری کے لاکر دروازے سے مجھے منہ چڑھا رہے تھے۔ یقیناً اظہر نے کارروائی دکھائی تھی اور اس نشے کے زیر اثر وہ باجی کے پاس جانے کا پلان بنا رہے تھے۔ میں مایوسی سے کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس پریشان سی تھی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا کے دے دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ کر لوں۔ میں نے تابیداری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کا نمبر ملایا۔ دوسری طرف پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ میں نے اپنے فون انہیں پکڑا دیا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ ریکارڈنگ کے بٹن پر ٹچ ہو گیا، جو کہ غیر ارادی طور پر سراسر ایک اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ رات کو اظہر کافی دیر سے گھر آئے۔ آج وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اظہر کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے باہر نکل آئیں، میرے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا اور بولے، یہ میں نے خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزا کی بہت دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی کہ میری نظر صبح والی ریکارڈڈ کال پر پڑ گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ ساس کو کافی دیر تک باتیں کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر سے ایسی بھی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی ہے۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا لفظ ہے، میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ ساس کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد اب وہ چھوٹی کو بھی مارنے کی پلاننگ کر رہا ہے۔ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کا علاج الٹا اثر ہو رہا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میری ساس کی آواز تھی جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کہکا بھرا ہوا تھا، مت بھولیں سلمہ بیگم، میں اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہے اور اپنی بیوی کا قتل کر چکا ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں ورنہ آپ کا یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیں اور صبر سے کام لیں۔ علاج کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکے تو وزٹ کر لیں، اور ہاں میری ضرور یاد سے لے کر آئیے گا، میں دوائی تبدیل کر دوں گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ آگے بھی کال چل رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔
مگر اتنا سننے کے بعد تو میں جس سے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ہی محروم ہو چکی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ میری بہن خواب میں آ کر مجھ سے کس انصاف کا تقاضا کر رہی ہے۔ میں نے موبائل کو احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو اظہر بے چین سے سامنے کھڑے تھے۔ تم سوئی نہیں ہو؟ اس نے اپنی گہری نظریں میرے چہرے پر جما رکھی تھیں تو میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے بولا، بس سونے لگی ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلایا اور بولا، ہاں بہت مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا ضبط ختم ہو چکا تھا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گئی۔ بہت دیر تک یوں ہی بے حال سے بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے والدین کو کال کر کے ساری بات ان لوگوں کو بتا دی۔ ان کے لیے بھی ان ساری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کا کہا کیونکہ اس وقت میری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور پولیس کو کال کر دی۔ پوری بات بتانے کے بعد ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میرا دل سہم رہا تھا، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی روح کو انصاف دلانے اور اپنی جان بچانے کے لیے قدم اٹھانا ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مار کر اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر جو مجھے مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے میرے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنی ساس کی کال ریکارڈنگ اور زہریلا پیزا پولیس کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اظہر اور اس کے سہولت کارواں کو کیفر کردار نبھانے میں بہت مدد ملی۔ ان کا کیس عدالت میں چلا اور اظہر کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔ وہ ذہنی مریض تھا جو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جعلی ڈاکٹر کے پاس میری ساس کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ اسی ڈاکٹر نے باجی کی جھوٹی رپورٹس تیار کی گئی تھی۔ ساس نے جعلی اور لالچی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسیاتی بیٹے کی شادی یہ سوچ کر کر دی تھی کہ جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اب وہاں کچھ بچا نہیں تھا، سو میں نے اپنے والدین کی مدد سے جلد از جلد عدالت کے ذریعے اظہر سے خلا لے لی۔ میرے والدین نے مجھے کھلے دل سے قبول کیا اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میرے ماں باپ کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو چکا تھا کہ روتی ہوئی بیٹی کا دکھ تو سب کو نظر آ جاتا ہے، مگر ہنستی ہوئی بیٹی کی زندگی کے دکھ کو سمجھ لینا ہی اصل بات ہے۔ اگر وہ اس بات کو پہلے سمجھ لیتے تو شاید میری باجی کے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا۔ میں نے اپنی پڑھائی کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر کر اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اب میری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے اور میں اچھی جاب کر رہی ہوں اور اپنے والدین کے گھر پر خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ گزرتا ہوا وقت ایک برے خواب کی طرح بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یادیں اچھی ہوں یا بری، بھلانے میں وقت تو لگتا ہی ہے اور میں جانتی ہوں کہ ایک روز میں سب کچھ بھلانے میں کامیاب ہو جاؤں گی۔ اپنی باجی کو خواب میں ہنستا مسکراتا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور ساتھ ہی یہ سوچ کر دل پر سکون ہو جاتا ہے کہ میں نے ان سے کیا اپنا وعدہ نبھایا اور ان کو انصاف دلوایا تھا۔ ان کی یاد ایک پیاری سی مسکراہٹ کی صورت میرے چہرے پر آباد رہتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔